مولانا امام سلطان محمد شاہ کو حسن آباد کے اندر گھی تولنے والا یا اور ایسے وزندار چیزیں تولنے والے کانٹے کے اندر ایک پلے پہ اس کو بٹھایا، دوسرے پلڑے کے اوپر سونے کی لادیاں رکھی گئیں. اس کی فوٹوز ہیں. آپ کی ادھر جو مولانا حضرت امام کی سلور جوبلی کمیٹی ادھر بیٹھی ہے، میری ان کو ایک عرض ہے کہ امام سلطان محمد شاہ کی یہ فوٹو اکٹھی کر کے یہاں ڈسپلے کرو. گولڈن جوبلی کی بھی، سلور جوبلی، ہیرے کی جوبلی کی بھی، ڈائمنڈ جوبلی کی اور پلیٹینم جوبلی کی. یہ جو جوبلیاں بنائی گئی، مولا کو دنیا بھر میں کوئی شوق نہیں تھا کہ اس کو سونے میں تولا جائے، ہیرے میں تولا جائے. یہ تو مریدوں نے جا کے مولا کو کہا کہ ہم تیرے کو تولنا چاہتے ہیں یا مولا. اور جب مولا نے اس بات کو قبول کیا تو مولا نے وہ سارا پیسہ جماعت کی بھلائی کے لیے دے دیا. یہ نہیں کہ وہ سونا اٹھا کے گھر لے گیا. ہمارا امام دوسرے گروؤں کی طرح نہیں کہ جس کو پیسے کا لالچ ہے. 2 گولڈن جوبلیاں ہوئی، ایک انڈیا میں، ایک افریقہ کے اندر. افریقہ کے اندر بھی جو گولڈن جوبلی بنائی گئی اس کے لیے بھی لگ بھگ 5 لاکھ شلنگ کا فاڑا چاہیے تھا، تو وہ بھی سب دلی مشنری نے ہی محنت کر کے کیا. ان کے فاڑے میں، ان کی لائف کے اندر یہ ایک بہت اچھی اعلیٰ درجے کی ان کی خدمت میں گنی جاتی ہے. یہ مشنری سب دلی کی محنت تھی کہ انہوں نے دونوں جوبلیوں کے لیے فنڈ اکٹھے کروائے. امام سلطان محمد شاہ بیٹھے تھے کانٹے میں حسن آباد کے اندر. لیڈی علی شاہ ماتا سلامت بھی حاضر تھیں. ابھی امام جب بیٹھے تو پاؤں نیچے رکھ کے کرسی پہ بیٹھتے نا، اس طرح سب بیٹھے. سونا ڈالتے گئے، کانٹا ہلتا ہی نہیں تھا. سب دلی مشنری کا رنگ اڑتا گیا کیونکہ سونا لگ بھگ ختم ہو رہا تھا، اور سونا ختم ہو جائے اور صاف وزن نہ ہو یہ تو ایک بہت خراب بات ہے. اصل میں 21 جنوری ڈیٹ رکھی گئی تھی. ایک بہت بڑی عظیم پارٹی کا بندوبست کیا گیا تھا بریبورن اسٹیڈیم کے اندر. ریڈیو کلب کہتے ہیں اس کو. سب کو کارڈ وغیرہ ایشو ہو چکے تھے. 21 جنوری 1936 مولا کی جوبلی تھی. تلا بدی تھی صبح کے وقت اور رات کو گرانڈ پارٹی تھی. 17 جنوری کو امام سلطان محمد شاہ نے اپنی قوم کے لیڈروں کو بنگلے والکیشور پہ بلایا. میں آپ کو یہ پرانی ہسٹری کہہ رہا ہوں دینداروں، آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی. اور اچھا ہوا کہ آج میں نے یہ ٹاپک نکالا تو کم از کم ریکارڈنگ تو ہوئی کہ جوانوں کو، بچوں کو میں فیوچر میں کام آئے گی. یہ ہسٹری ہے اپنی. بنگلے پہ بلایا، تم کو میری جوبلی بنانی ہے. ہاں خداوند، اس کے لیے تو ہم نے آج 2 برسوں سے محنت شروع کر رکھی ہے. تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جوبلی تلا بدی پرسوں یعنی 19 تاریخ کو بنا ڈالو. ہمارے پریزیڈنٹ تھے غلام علی مرچنٹ. کہتے خداوند 2 دن کے اندر سارا انتظام نہیں ہو سکتا. مولا فرمایا تمہاری خوشی، میں تم کو کہتا ہوں کہ میری تلا بدی 21 کو نہیں، 2 دن ایڈوانس کرو، 19 کو بناؤ. لیکن مولا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا، نہ تو جوبلی نہیں ہوگی. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. مولا نے فرمایا تم سوچو. خداوند اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، تیرا حکم تو عام، لیکن اس کا پارٹی کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے وہ بعد میں سوچ لینا. ارے امام کو دنیا کے اندر سب کچھ پتا ہے. 19 تاریخ کو مولا کی جوبلی ہوئی. صبح کے وقت تلا بدی ہو گئی، صاحب کو تولا گیا. پگڑی باندھی تھی اس نے راجے رجواڑوں کی طرح، سلک کی پگڑی تھی. بیٹھے تھے صاحب. سونا ڈالا جا رہا تھا، سلواتیں پڑی جا رہی ہیں. لوگ بہت انٹرسٹ، دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. مولا کی پگڑی کا اوپر کا یہ چھیڑا جو تھا سرا وہ گر پڑا. اس کو مولا نے پھر ایسا اڑیس دیا، وہ پھر گر پڑا. دوسری دفعہ اچھی طرح سے اڑیس دیا. کچھ بہرے ادھر کھڑے تھے
وہ کہتے ہیں کہ امام اگر سچا ہے تو امام کے سر کی پگڑی اگر اتر جائے تو بادشاہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. رات کو کنگ جارج گزر گیا. اسی رات کو کنگ جارج پنجم وفات پا گئے. برٹش راج تھا اس وقت ہندوستان کے اندر. دیکھو امام نے کہا تھا 2 دن پہلے کہ جبلی کر لو نہیں تو نہیں ہوئے گی. اس کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے. پارٹی کینسل کر دی گئی. ریڈیو معرفت ریڈیو میں اناؤنس کر دیا گیا جبلی ہماری ہو گئی, تلا بھی ہو گئی. تو میں آپ کو بات کرتا تھا پاؤں نیچے کر کے جس طرح کرسی پہ بیٹھتے نا اس طرح صاحب بیٹھے تھے. سونا پورا ہو گیا. ایک لادھی باقی ہے چھوٹی سی. سبز علی مشنری آیا سامنے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اپنے پاؤں اوپر کر. کہ آپ بیٹھے نا اس طرح بیٹھ. مولا نے جیسے ہی پاؤں اونچے کیے کانٹا برابر ہو گیا. نہیں تو اس وقت جب سونا گھٹنے لگا تو عورتوں نے اپنے زیوروں کا ڈھیر لگا دیا تھا. ادھر سے ادھر سے بنگڑیاں, چین, کانٹے, جو کچھ بھی ان کے بدن کے اوپر سے ادھر ڈھیر لگ گیا کہ مولا کو ہمیں پورا کرنا ہے وزن کے حساب سے سونے میں. امام زمان نے دنیا کے اندر اپنے مریدوں کی اس خوشی کو قبول کیا. جبلیاں حضرت امام نے نہیں بنائی, مریدوں نے بنائی. یہ اماموں کی تجویز نہیں تھی, یہ تو مریدوں نے جا کے اپنے مولا کو کہا ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم تیری امامت کے چھتر چھایا کے نیچے ہم نے 50 برس پورے کیے ہیں, ہم کو یہ کام کرنا ہے. ہمارے امام نے منظور کیا اور 2 دفعہ انڈیا اور افریقہ کے اندر یہ بات بنی. وہ پیسہ ہندوستان کے اندر لوگوں کو ایجوکیشن, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ کے طور پہ دیا گیا. گولڈ گرانٹ کمیٹی بنائی گئی اور اس میں سے وہ لڑکے کہ جن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جانا ہے ان میں سے ان کو اسکالرشپ دی گئی. افریقہ کے اندر امام نے ایک نیا کام کیا. گولڈن جوبلی کے جو 5 لاکھ شلنگ اکٹھے ہوئے, امام فرمایا کہ دیکھو تم ایک انشورنس کمپنی بناؤ. تو جوبلی انشورنس کمپنی 1937 کی گولڈن جوبلی کی نشانی ہے. یہ جوبلی انشورنس کمپنی ممباسا کے اندر رجسٹرڈ اور انکارپوریٹ ہوئی. ان کی برانچز پھر بعد میں بامبے اور کراچی کے اندر کھلی ہوئی. پاکستان کے اندر جو جوبلی انشورنس کمپنی ہے وہ اسی کمپنی کی چھوٹی بچی ہے. 5 لاکھ شلنگ کی جب یہ انشورنس کمپنی سٹارٹ ہوئی تو اس وقت 5 شلنگ کا ایک شیئر نکالا گیا انشورنس کمپنی کا. لیکن آج اس شیئر کی قیمت 80 شلنگ ہے, وہ بھی ملتے نہیں. اس طرح سے ہماری قوم کو یہ 2 جوبلیوں نے بہت بڑا فائدہ پہنچایا. یہ ایک فنڈ ریزنگ ٹیکنیک ہے اپنی جماعت کا. میں آپ کو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ جوبلیاں جو ہیں وہ امام کی تجویز نہیں, جماعتوں نے, مریدوں نے اپنے مولا کے سامنے رکھی.